ہو گیا اسٹارٹ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آئی ٹی فری لانسرز کے ٹیکس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں سے ایک نیوز چل رہی ہے، اور اس نیوز میں یہ آ رہا ہے کہ جو آئی ٹی فری لانسرز ہیں ان کو ایف بی آر ٹیکس کے نوٹسز بھیجا ہے۔ تو آج ہم نے اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ تو اس میں ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی تھی وہ 2025 تک آپ کو جو ہے وہ اس میں ایگزمپشن دی گئی ہے، لیکن جو انڈیویجول آئی ٹی فری لانسرز ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے کوئی میکانزم ابھی تک نہیں آ سکا۔ تو اب وہ یہ ہے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے ایک، جس کے تحت جو ہے نا یہ رجسٹریشن ہوتی ہے، لیکن اس میں ایز اے کمپنی یا جو لوگ ایز اے کال سینٹر چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ جو ہیں، تو اس میں آئی ٹی انیبلڈ سروسز بھی ہیں، جیسا کہ آپ فری لانسنگ کے طور پر فائیور پہ کام کر رہے ہیں یا اپ ورک پہ کام کر رہے ہیں، یا آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ ہے اور آپ اس کو یہاں سے باہر جاتے ہیں، تو اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھرو پراپر چینل آپ کو وہ چیز جو آمدنی ہے آپ کی یا جو ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہو، وہ انفلو آپ کا جو ہے وہ تھرو بینکنگ چینل ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو شرط ہے اس میں یہ ہے کہ وہ 80% سے زیادہ اگر آپ کی جو آمدن ہے اس سے زیادہ کنٹریبیوشن آپ کا باہر سے اگر آ رہا ہے، تو پھر ٹوٹل جو آپ کی انکم ہے وہ ٹوٹلی ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو آئی ٹی فری لانسرز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ایک ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس پر جو ہے وہ گورنمنٹ شاید کام کر بھی رہی ہے، اس میں مختلف خبریں آ رہی ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو ایز اے انڈسٹری اگر کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو ایمرجنگ انڈسٹری ہے اور اس میں ہمارا بہت فیوچر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سکلز جو ہیں وہ بڑی ایک ایسی چیز ہیں جو کہ آپ ایک دفعہ حاصل کر لیں تو پھر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا ینگ لوگ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ویری ینگ ایج میں آپ جو ہے نا وہ ایک اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں، تو اس میں نو ڈاؤٹ۔ اچھا، دوسری بات ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ آئی ٹی فری لانسر جو ہیں وہ ساری کیا اس کی انکم ٹیکسیبل ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جو لوکل آپ یہاں پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں اور یا پھر جو آپ سیلنگ کر رہے ہیں، آن لائن سیلنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ، تو اس میں جو کامرس ہے یا ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک سیکشن میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز جو انکم ٹیکس لا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک اس کی جو ایگزمپشن ہے وہ دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ کرنا یہ ہے کہ اب آئی ٹی فری لانسرز ہیں اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ اگر رجسٹر کرا لیں تو ان کو ایز اے فائلر جو ہے وہ بینیفٹ ہی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو کنفیوژن ہے، اور مجھے بہت سارے لوگ جو میسج کر کے سن رہے تھے اور وہ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوا، تو ایسا کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ اگر آپ کا ایک جینوئن سورس ہے اور سورس آف انکم آ رہی ہے آپ کی، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا سورس آف انکم ڈیفائن کریں، اور آپ کو اگر پراپرلی وہ چیزیں مل رہی ہیں اور آپ پراپرلی اس کا ریکارڈ بھی رکھ رہے ہیں اور آپ تھرو پراپر چینل آپ کو ساری چیزیں لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو ایک نیوز نہیں آئی تھی وہ ٹیکس کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ ایک جو یوٹیوب نے کچھ لوگوں کو ای میل کیا تھا، پرانے یوٹیوبرز کو، کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر 24% جو ہے نا وہ آپ کا جو آمدن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس کاٹ جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ایک آپ کو یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں کہ وہ ود ان دی اسٹیٹس جو ہیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو لوگ چینل چلا رہے ہیں ان کا ہوگا، اگر آپ وہ فارم لازمی فل کر دیں، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو فارم ہوگا اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو اوریجنل جو ایک ریجن ہے وہ کہاں سے ہے، وہ ریجن آف اسٹے آپ کا کہاں ہے، اور آپ کہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جو یوٹیوب ہے اس کو یہ پتہ چل جائے گا، اور آپ کا جو اوریجن اگر وہ یو ایس سے ادر دین ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکس اس کے اوپر نہیں کٹنگ ہوگی۔ اور ویسے بھی یہاں پر اگر ان کیس کی کوئی ٹیکس پالیسی بنتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ابھی فی الحال جو ہے وہ آپ نے اگر آپ کا چینل مونیٹائزڈ ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ اس میں صرف فارم کی فلنگ ہے، اور وہ مختلف لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبرز نے جو ٹیک چینل ہے، کیونکہ میرا تو ٹیکسیشن کے حوالے اور فائنانس کے حوالے سے، تو میں اس میں وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو جو سینئر یوٹیوبرز ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے یہ پہلے سے ہی ایک بات جو ہے وہ کر دی ہے کہ اس میں کیسے فل ہوگا اور فل اپ کیسے کرنا ہے، وہ فارم جو ہے وہ کیسے آئے گا، آپ کو جو کیسے لاگ ان ہونا ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ایڈسنس کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں جا کر جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ڈسکس کرنی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو کہ دینی تھی۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور جو ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اب یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ بہت ساری چیزوں کو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ ٹیکس کے دائرہ کار سے وہ باہر ہیں۔
تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک اکانومی آپ کی بوم کرتی ہے وہ سمپلی ظاہر ہے کہ ریونیو جنریشن سے کرتی ہے. تو ہماری جو باقی سیکٹرز ہیں وہ کیونکہ اب کم ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اب فری لانسنگ کی جو ایک فیسلٹی ہے وہ دے رہے ہیں. تو ابھی بہت زیادہ کوئی اس میں ارننگ والا کام نہیں ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ ہی کوئی بلینز آف ڈالر یہاں پہ کوئی آ گئے ہیں اور پاکستان میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ کروڑوں اور اربوں ڈالر یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے. ابھی جو یہ ایمرجنگ ایک وہ ہماری انڈسٹری ہے اس کو جو ہے نا وہ ایک تو ہماری جو ریکمنڈیشن ہے جو میری جو سجیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو گورنمنٹ کو یا جو ہمارے پوری جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ کر اس کو ایز اے انڈسٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے رجسٹریشن کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ فری لانسر اگر ایک بندہ ہے جیسے ایک بندہ بزنس مین ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہو نا کہ وہ چیمبر آف کامرس یا سم تھنگ لائک دیٹ کوئی ادارے ہوتے ہیں جس میں وہ رجسٹریشن کرا سکتا ہے. یا آپ کوئی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی SECP میں جانا ہے ہم نے. اسی طرح سے آپ کو اگر ٹیکسیشن میں رجسٹر کرانی ہے تو FBR کے ساتھ جانا پڑتا ہے. تو بالکل ایسی ہی یہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں ایک انڈسٹری جب ڈکلیئر ہو جائے گی تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک فری لانسنگ کا جو ایک پورا پلیٹ فارم ہے وہ ہوگا اور اس میں ایک فارم فلنگ ہو اور اس میں پھر ایک ڈیٹا تو ہو نا کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو جب تک یہ چیزیں اس طرح سے ڈکلیئر انڈیفائن مطلب رہیں گی اور ڈکلیئر نہیں ہوں گی تو پھر لوگوں کے لیے بھی مسائل بڑھتے ہیں اور پھر کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو بہرحال فی الحال تک انہوں نے کوئی پالیسی وڈرا نہیں کی ہے. اس میں آپ کو فری لانسنگ کے حوالے سے پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ٹیکسیشن ہوگی. البتہ جو ٹیکس ٹریٹمنٹس ہیں وہ ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں اور اس میں وہ باقاعدہ ہم نے ریٹرنز کے اندر جا کے دیکھا بھی تھا کہ آپ کو اگر ایک آمدن آتی ہے تو اس کی ویلتھ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر کیسے کیسے ہم جو ہے نا اس کو ٹریٹ کریں گے. اور بہرحال یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ایگزامپٹ ہوگی. ہاں البتہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ اس کا جو ریکارڈ ہے پراپر وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جیسے آپ کوئی آرڈر پٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آلریڈی جو ہے وہ چیزیں ڈیڈکٹ بھی ہوتی ہیں نا. کوئی فیس ہوتی ہے ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے. آپ فائبر والے لیٹ سپوز کہ وہ 5% کاٹ لیتے ہیں جیسے $500 $300 یا $100 کا آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ کو وہ فل اماؤنٹ تو نہیں نہ ملنی. اس میں سے ظاہر ہے کہ جس پلیٹ فارم سے آپ نے وہ آرڈر لیا ہے یا اٹھایا ہے جس مارکیٹ پلیس سے آپ لے رہے ہیں وہ فائبر ہو اپ ورک ہو یا کوئی بھی ہو پراور ہو ایک جو ہے نا وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں ساری جو یہ انفارمیشن ہے اس میں ڈیڈکشنز تو آلریڈی کچھ نہ کچھ آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ کی صورت میں اور پھر جب یہاں پہ آپ کے پیسے وہ آ جاتے ہیں تو پھر وڈرال کی صورت میں بھی آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن پر یہ جو ہے نا وہ سیکشن 231 ہے اس کا تو اس کے تحت جو ہے نا وہ وڈرال کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹیکسیشن کی ڈیڈکشن ہے بینک سے جو آپ کراتے ہیں وہ البتہ جو ہے وہ ہو جائے گی. دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ یہاں پہ فری لانسرز کو آتا ہے وہ اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے کہ جب بینک میں وہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں ایک بزنس کرتا ہوں. اب بزنس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پراپرلی اس کا وہ فارمیٹ ہوتا ہے وہ بینک والے ایسے مانتے نہیں ہیں اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کا یا بزنس اکاؤنٹ کھولنے کا وہ جو ہے نا ہچکچاتے ہیں اور ایجیٹیشن کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر وہ ایک مل جائے ایک فورم مل جائے اور اس فورم کے تحت آپ کی رجسٹریشن ہو اور سرٹیفکیٹ ہو اور NTN میں بھی ایز اے فری لانسر آپ کا وہ کیٹیگری آ جائے تو اس میں یہ سہولت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ٹوٹلی آپ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیں گے ساتھ اپنا NTN دیں تو آپ کا بزنس اکاؤنٹ بھی اوپن ہونے میں کوئی اس میں امر مانے نہیں رہے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور بڑی انفارمیٹیو میں نے اس لیے تھوڑی انفارمیشن کلیکٹ کی تھی 2-3 یہ جو اپڈیٹس تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ.